الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وسكينة قلوبنا وراحة قلوبنا وعشق قلوبنا ومحبة قلوبنا وهداية قلوبنا ونورانية قلوبنا محمد واسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی توفیق حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی وجوہات کے بغیر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں اللہ ان سانسوں کو اپنی بندگی کی زینت اور حضور علیہ السلام کی محبت کی کیفیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے اختلاف رائے کیسے پیدا ہوتی ہے، اس اختلاف رائے کے پیدا ہونے کے اسباب اور پھر رب الجلال نے اختلاف رائے کو حل کرنے کے جو طریقے ہمیں عطا فرمائے قرآن مقدس کے اندر، ان کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ انسان فطری طور پر عقل کے حوالے سے اس کے اندر کمی بیشی موجود ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے سمجھنے اور سوچنے کی قوت زیادہ عطا کی ہے، کسی کو تھوڑی عطا کی ہے، کسی کے پاس معلومات زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس تھوڑی ہوتی ہے، تو اختلاف رائے کا پیدا ہوتا ہے، معلومات کی کمی بیشی کی وجہ سے پیدا بھی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ میری اور آپ کی ذہن کی سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت کتنی ہے، اس بنیاد پر بھی اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی چیز کا مشاہدہ مختلف ہو سکتا ہے، میں کسی چیز کو اور نظر سے دیکھ رہا ہوں، آپ اور نظر سے دیکھ رہے ہیں،
اس سے بھی اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ میں اور آپ کسی بھی شے کے بارے میں جذبہ محبت رکھتے ہیں، بعض دفعہ میرے اور آپ کے دل کے اندر کسی شے کے بارے میں کوئی نفرت موجود ہوتی ہے، تو اب سوچنے کا اور سمجھنے کا جو معیار ہے وہ مختلف ہو جائے۔ تو یہ وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے اختلاف رائے پیدا ہو جائے، یہ فطرت ہے، شروع سے لے کر اب تک رہا۔ جب سے انسان کی پیدائش ہے اس وقت سے اختلاف رائے موجود رہا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اختلاف رائے مثبت اور منفی قوتوں میں ہو۔ بعض اوقات دو مثبت سوچنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب مشورہ کیا کرتے تھے مختلف کاموں میں، تو ہر صحابی کا مشورہ ایک تو نہیں ہوتا، حالانکہ ہر صحابی مثبت سوچ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اختلاف رائے ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے موٹا موٹا سا ایک اصول پڑھا کہ جب کسی کے ساتھ اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے اس کے دو بنیادی طریقے ہیں حل کرنے کے، کہ دوسرے کی بات کو غور سے سنا جائے، پوری بات کو سنا جائے، جس بنیاد پہ وہ شخص بات کر رہا ہے اس کے اسباب پہ غور کیا جائے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ پہلی دفعہ کسی بات کو سن کر فیصلہ کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اصول کے خلاف ہے، اور پھر جب آپ حق اور باطل کو واضح کرتے ہیں تو یہ تو پہلا طریقہ ہی سب سے زیادہ بہترین ہے کہ اس طریقے سے مسئلے کا حل نکال دیا جائے۔ اور اگر معاملہ اتنا ہی سنگین ہو چکا ہے تو پھر اس کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں عطا کیا، اسے مباحثہ کہا جاتا ہے، کہ اگر دلائل سے مسئلہ حل نہ ہو رہا تو دونوں فریقین اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی شکل اختیار کر لے، یا تو یہ کہہ دیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ تو اس پہ لعنت نازل ہو۔ ان جملوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور اس وقت پھر ہو بھی جاتا ہے جب انسان اس نیت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ یا تعلیم کے اندر مختلف پہلو ملتے ہیں، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مباحثہ کیا نجران کے عیسائیوں سے، آپ بھی اپنا خاندان لے کر باہر آئے کہ ہم دونوں فریقین میں سے اگر جو سچا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت نازل نہیں ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس پہ ہو جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو مباحثہ کیا لیکن وہ مقابلے میں پھر نہ آ سکے۔ یا تعلیم کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ آگ جلا دی، دونوں فریقین آگ جلانا، کیونکہ ایمان کی بنیاد پہ مباحثہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہے کہ میں سچا ہوں تو یہ پورا یقین ہے کہ آگ بھی مجھے نہیں جلائے۔ اس بنیاد پر بھی فیصلہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے سورہ حامیم سجدہ کی روشنی میں، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا اسلوب عطا کیا ہے دلائل کے ساتھ یا رویوں کے ساتھ اختلاف رائے کو ختم کرنے کا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کا بڑا سادہ سا اور واضح سا مفہوم ہے کہ اگر آپ نیکی کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے اور نیکی بھی کوئی آپ نے خود نہیں بنانی، نیکی وہ ہوگی جس شے کو نیکی قرار دے اللہ اور اس کا رسول، کیونکہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہم نے خود اپنی طرف سے بھی گڑھی ہوئی، جیسے دور جاہلیت میں جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو اپنے گھر کے دروازوں سے جایا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گھر کے دروازے سے واپس آنا نیکی نہیں ہے بلکہ بدی ہے، تو وہ گھر کی دیواریں بلان کے اپنے گھروں میں داخل ہوا کرتے۔
اب گویا کہ انہوں نے اس چیز کو نیکی سمجھا ہوا تھا کہ گھر کے دروازے سے نہیں آنا بلکہ گھر کی دیوار پر آ کے آنا، یا اس کے علاوہ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ منہ مشرق کی طرف کر لیا جائے یا مغرب کی طرف کر لیا جائے تو یہ نیکی ہے۔ اللہ نے اس نظریے کا بھی رد کر دیا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت ساری ایسی نیکیاں جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی، عموماً خواتینوں کے موقع پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ شام کے بعد جب دعا کرنے جائیں تو کہتے ہیں کہ اب دعا نہیں ہو۔ اب یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا تو معیار نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ رات کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب کوئی میت گھر سے چلی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ دانوں کا اہتمام کرنا، بلکہ آج کل کچھ اور چیزوں میں بھی اضافہ ہو گیا، ان چیزوں کو نیکی کے ضمن کے اندر لینا، یا کچھ خاص مہینوں کے حوالے سے اپنے نظریات بنا دینا۔ اللہ نے تمام نظریات کی نفی کی سورہ البقرہ میں اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور آگے پوری ترتیب سے پورا رکھو اس کے اوپر اللہ نے کہہ دیا کہ نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی کا آغاز اور بنیاد شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پہ مکمل اور کامل یقین رکھتا ہے اس کی شخصیت سے نیکی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب نیکی اور بدی واضح ہو جائے کہ اس چیز کو رب الجلال نے نیکی قرار دے دیا، اس چیز کو بدی قرار دے دیا، اب نیکی اور بدی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ اس یقین کے ساتھ کریں کہ رب الجلال آپ کو اس نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ اس پہ آپ کو اجر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، آپ کو تو اللہ کی طرف سے اجر لینا ہے۔ اس لیے پہلا اصول اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ واضح کر دیا کہ نیکی اور بدی آپس میں قطع برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کا دفاع کرو حسن سلوک کے ساتھ۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک ذہن چاہیے۔ ارے صاحب ایک ہی وضاحت کر دو میں ساڈے چکاں چ عموماً کرنی چاہیے، میرے ذہن میں چاہیے جی 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 فوتگی ہوتی ہے تو عورتیں روندیاں ڈاڈے ڈاڈے بین کر کے جی جی ان کی وضاحت ہی کرے۔ جی یہ پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، دوبارہ پھر میں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مقامات پر جو خواتین بین کرتی ہیں اور اپنے چہروں سے مارتی ہیں یا مختلف کلمات کہتی ہیں، تو ایک تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسی خواتین کو خارش کا لباس پہنایا جائے گا، وہ سارے وہاں پہ خارش کرتے رہیں گے اپنے جسم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نوعیت سے معاف کرنا ہے۔ اب ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا دفاع کرو اس چیز کے ساتھ یہ احسن، حسن سلوک کے ساتھ۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرے دفاع تم نے کرنا ہے، مگر آسان طریقے سے کرنا ہے۔ اب یہ جو آسان طریقہ ہے یہ آتا کیسے؟ اس کے لیے کچھ اصولوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایسے نہیں آ جاتا کہ انسان کی طبیعت میں آسان اخلاق پیدا ہو جائے، انسان کی طبیعت میں تدبیر پیدا ہو جائے، انسان کی طبیعت کے اندر حکمت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ایک مشق چاہیے، کچھ زندگی کے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ سوچ وچار کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان زندگی کے اندر چند اصول طے کر لے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول
درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے، راستے میں کوئی آ جائے تو میں اس کو اہمیت نہیں دیں گی، تو انسان کے لیے ایک فیصلہ کرنا اور رائے قائم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر ایسے افراد کی صحبت سے بچیں جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی طبیعت کے اندر دوغلا پن پیدا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ بصیرت مانگے کہ اے اللہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کی اصل حیثیت کو مجھ پہ واضح کر۔ یہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سراغ سے دو بار نہیں پھنسا، اللہ رب العزت اس کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی دوست کے اندر آپ منافقت محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ظاہری بات تو اور کرتا ہے، باطن میں بات اور کرتا ہے، آپ کے سامنے اس کے بولنے کا معیار اور ہے، لوگوں کے سامنے آپ کے بارے میں یہ معیار اور رکھتا ہے، تو یہ فرق نکالو۔ یہ دوست کے ساتھ اس نے سلوک کا یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو پہلی بات یہ کوشش کریں اس کی شخصیت سے اس فرق کو نکالیں، اس کو یہ بات باور کروائیں کہ آپ ظاہر میں اور بات کرتے ہیں اور باطن میں اور بات کرتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی حکمت کا سہارا چاہیے۔ اچانک یہ کام بھی نہ کریں، تنہائی میں کریں، لوگوں کے سامنے کریں، یہ فتنہ اور فساد زیادہ پیدا ہوگا، اختلاف رائے اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہ اب اس کا ایک طریقہ جو حکماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص منافقت اختیار کرتا ہے تو فرمایا اس سے اپنے تعلق کو وقتی طور پہ مدھم کر، زیادہ تعلق اس کے ساتھ نہ جوڑو۔ اب یہ تعلق کسی نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اپنی شخصیت کو سیکیور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس کی چالوں سے محفوظ ہو سکیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ منافقت کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی منافقت سے مطلع کر دیا۔ اور اس سلسلہ میں حکماء یہ کہتے ہیں کہ اب سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی رشتہ دار ہی ایسا نکلے، اب دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے رشتہ دار کی منافقت اور ایک طرف ہے اللہ کا حکم کہ آپ نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرنا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کا بہترین طریقہ ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ آپ واجبی تعلق تو نہ توڑیں جو اللہ نے واجب قرار دیا، برادری کی بنیاد پہ جو اللہ نے آپ کا تعلق بنایا ہے وہ آپ کو قطعاً نہیں توڑنا۔ آپ نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے، بیمار ہو جائے اس کی عیادت بھی کرنی ہے، اس کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا نہیں کرنا، محبت کی بات کرنی ہے، لیکن جس کو گہری بات کہا جاتا ہے وہ اس سے کبھی بھی آپ نہ کریں ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اصول زندگی بسر کرنے کا اور بہترین نتائج تک پہنچنے کے لیے ہمیں ماہرین نے عطا فرمایا۔ اچھا، اسی طرح کسی بھی شخص کے اندر حکمت، دانائی اور یہ فیصلے کرنے کی جو کیفیت ہے کب پیدا ہو رہی ہے، یا میں اپنے آپ کو کب محسوس کروں کہ رب الجلال نے مجھے یہ کیفیت عطا فرما دی۔ اس سلسلہ میں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ایسی شخصیات جن کے اندر اپنے حریف سے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو، یعنی ہے اس کا مد مقابل، ہے اس کا مخالف، لیکن وہ اس کے بارے میں خیر خواہی کا سوچتا ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن مقدس کے اندر حضور علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک۔ اس آیت کے اگر معنی پہ اگر بندہ غور کرے تو حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف مشرکین مکہ جو آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، جن میں رشتہ دار بھی شامل ہیں،
مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، یہ کہیں جہنم میں نہ چلے۔ اور آپ کی طبیعت پر ان کا کفر پر قائم رہنا بڑا گران گزرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر پھر اپنے محبوب کو منع کر دیا، کیونکہ یہ ذہنی پریشانی تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لیے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کی پریشانی کو چھوڑ دیں، لعلک باخع نفسک، اگر آپ ان کی پریشانی ہر وقت مول لیتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ آپ وہ عظیم کام نہ کر سکیں جو میں نے آپ کے ذمہ لگایا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے بڑی پیاری بات یہاں پہ لکھی، فرمایا کہ کانٹے سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی کانٹے سے نہ الجھے۔ بہترین تدبیر یہ ہے کہ آپ کانٹے سے الجھے ہی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ کانٹوں والا ہے، آپ نہ الجھے۔ ہاں، اب کانٹے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض کانٹے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف آپ کی شخصیت کے ساتھ ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، چلو ان کی تو خیر ہے، آپ ان کو دعا دے سکتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس سے محفوظ کر دے۔ لیکن بعض کانٹے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نہیں، وہ پورے معاشرے کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچا ہے، وہ پوری قوم کا سودا کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسے کانٹوں کا علاج یہ ہے، بچ کے تو ضرور رہنا ہے، مگر ایسے کانٹوں کا کلا کما کرنے کے لیے رب الجلال سے مدد بھی مانگنی ہے اور حکمت بھی مانگنی ہے، اور جب تک وہ کانٹا دور نہ ہو جائے اپنی ذمہ داری آپ پوری ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ یہ دو پہلو آپ نے اپنی زندگی میں پیش نظر رکھنے ہیں، حکمت اور دانائی۔ اب ایسے لوگ، ایسی شخصیات جو اپنے حریف سے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو جو بھی ان کی زندگی میں منفی تجربات آئیں گے لیکن ان کے رویے مثبت رہیں گے اور وہ اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کی ذات کے سپرد کر دیتے، وہ اپنا معاملہ پھر لوگوں کے ہاتھ نہیں دیتے، وہ اپنا معاملہ اللہ کے ہاں کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے ہدایت کا راستہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ یقین، یہ کیفیت انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ایک بات کو یہ ذہن میں رکھیں اس حوالے سے، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کانوا بآیاتنا یوقنون، فرمایا جو میرے بندے ہیں ان کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ یقین والے ہوتے ہیں، ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، وہ کسی قسم کے شک اور تردد کا شکار نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ یقین کی حالت میں پہنچ جائے، حق وہی بیان کرتا ہے جسے یقین ہو، جسے یقین ہو کہ یہ حق ہے، جب میں بیان کروں گا تو اس کے متضاد یہ کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پھر رب الجلال نے اپنی کتاب مقدس کے اندر اس مسئلے کا نتیجہ کیا بیان کیا ہے، ساری چیزوں کا جب انسان کو یقین ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ معاشرے کے اندر مؤثر اور بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر مجھے یقین ہی نہیں، فرض کریں آپ کو اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ جو اللہ نے یہاں پہ بات کی ہے، جو ہمارا آج کا موضوع شروع ہوا، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اپنے دشمن کا دفاع کرو مگر اچھے طریقے سے، حسن سلوک کے ساتھ۔ اب اللہ نے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا بیان کیا، وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ نے نتیجہ یہ بیان کیا کہ اگر تیرے اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوئی، عداوت کسی بھی قسم کی دشمنی، تو میں اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دوں۔ اب یہ یقین ہے، اگر میری اور آپ کی طبیعت میں یہ یقین پیدا نہیں ہوگا تو میرے اندر صبر نہیں پیدا ہوگا، میرے اندر حق بیان کرنے کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی، میں اپنے دشمن کا دفاع اچھے طریقے سے نہیں کروں گا بلکہ برے طریقے کے ساتھ کروں۔
کیونکہ مجھے یقین نہیں، اور جس کو یقین ہو کہ جو اللہ نے نتیجہ بیان کر دیا، جیسے گزشتہ جمعے میں نے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی تھی عثمان بن طلحہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کعبے کی چابیاں جس کے پاس تھیں اور اس نے مکی دور کے اندر حضور کو چابیاں نہیں دی اور یہ کہا تھا کہ اے محمد میں کسی اور کو تو بیت اللہ میں داخل کر سکتا ہوں، کسی اور کو تو چابیاں دے سکتا ہوں، مگر تجھے چابیاں نہیں دوں گا۔ میرے آقا نے اس وقت کوئی دفاع نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا، مسکرا کے فرمایا، عثمان کو کیا عجیب وقت ہوگا جب کعبے کی چابیاں میرے پاس ہوں گی اور تم مجھ سے مانگنے کے لیے آئے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں؟ انہیں یقین تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ فتح ہوگا، اسلام کی حکومت نافذ ہوگی اور سارا کا سارا پروٹوکول میرے ہاتھ میں آئے گا۔ وہ ہوا پھر ایسے؟ یہ بات کون کرتا ہے؟ جس کے اندر یقین ہوتا ہے، جس کو یقین ہو وہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یقین جانے جب آپ پورے اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو مد مقابل کے اندر خود ہی اندرب زجرات تھکراہٹ پیدا کر دیتا ہے، روگ ہوتا ہے یقین کا۔ یہی وجہ جو امت کے زوال کی آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ بیان کی ہے کہ امت کا زوال کب ہوتا ہے؟ جب دشمن اس پہ روک ڈالتا ہے، اور یہ اس وقت میری اور آپ کی صورتحال بن چکی۔ اس وقت ہم مروبیت کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ یہ مروبیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب میری امت موت سے خوف کھانے لگ جائے گی اور دنیا میں دل کی محبت کو پیدا کرے گی تو یہ مروبیت کا شکار ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ حکمت، یہ دانائی، یہ معاف کرنے کا جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی طبیعت کے اندر یہ اصول بن جائے کہ میں نے جس چیز کو اپنا مسئول عین بنایا ہے اللہ وہ مجھے ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو زندگی میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی نصب العین بنائیں۔ نصب العین، نصب کہتے ہیں جیسے یہ کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر جو لگی ہوتی ہے، پھٹی لگی ہوتی ہے، اسے نصب کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، یعنی ایسا نشان جو آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کو آپ انگلش زبان میں گول کہہ سکتے ہیں۔ جب کھلاڑی کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، سامنے گول بنا ہوتا ہے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اس گول کے اندر اس گیم کو لے کے جانا ہے۔ جس کو اس بات پہ یقین ہو کہ یہ میرا نصب العین ہے، وہ ساری عمر کوشش کرتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ لہذا ایک تو اپنی زندگی کا نصب العین بنے۔ بغیر نصب العین کے زندگی بسر کرنے والا بندہ، حکماء یہ کہتے ہیں وہ حیوان ہوتا ہے جس کا کوئی نصب العین نہ ہو۔ اب نصب العین میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض اعلیٰ نصب العین رکھتے ہیں، بعض کم نصب العین، گھٹیا نصب العین ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ حج کا آخری رکوع اس حوالے سے بہترین ایک ہمارے لیے اسلوب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے دعوت الطالب والمطلوب، بتوں کے پجاری اور جن بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے یہ دونوں کمزور ہیں، یعنی ان کا نصب العین بھی بت، تو نصب العین بھی کمزور، جنہوں نے نصب العین بنایا ان بتوں کو وہ بھی کمزور۔ اب اس بات کے پیش نظر جن لوگوں کے نصب العین اونچے ہوتے ہیں وہ اونچی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ محنت دونوں کاموں میں، آپ یہ نہ کہیں کہ اس میں محنت نہیں اور اس میں محنت ہے۔ گھٹیا نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان محنت کرتا ہے، اعلیٰ نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان محنت کرتا ہے۔ اب دیکھیں گھٹیا نصب العین کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو ہی اپنا نصب العین بنائیں، میرا حلقہ، میرا اقتدار، میری حکومت، میرے لیے پروٹوکول، میرے لیے دولت، میری عزت، میری شہرت، یہ ہوتا ہے ذات کو اپنی ذات کو نصب العین کرنا۔ اب میری ساری کی ساری سوچ اس کے گرد گھومے، لیکن جو
اعلیٰ نصب العین کے مالک ہوتے ہیں، وہ کیا ہے زندگی کا مزہ لیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ کس میں راضی ہے، بس اللہ نہیں راضی تو میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس کام پہ اللہ راضی ہوگا میں اسی کو اختیار کروں۔ تو اس فکری صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو اپنا نصب العین بنائیں، اور نصب العین گھٹیا نہ بنائیں بلکہ اعلیٰ بنائیں۔ اب آخری بات آج کے ہمارے جمعے کے عنوان کی کہ آپ فیصلے تک کب صحیح پہنچ سکتے ہیں، اختلاف رائے کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ اپنی معلومات کی اضافہ کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں چھوٹا سا، مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلم اور اکرم نے دوڑ لگائی، اب میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں اور فیصلہ آپ سے میں نے مانگا، ذرا غور کرنا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسلم اور اکرم کو میں نے دوڑ لگوائی اور دونوں کا فاصلہ ہے 5 کلومیٹر۔ اسلم پہنچ جاتا ہے 4 منٹ میں اور اکرم پہنچتا ہے 4.5 منٹ میں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا، معلومات آپ کو دی، آپ مجھے کیا جواب دیں گے کون جیتا؟ اسلم۔ یہ جواب دیں گے نا کہ بھئی وہ پہنچا 4 منٹ میں اور اکرم کتنے منٹ میں پہنچا؟ 4.5۔ اب جتنی میں نے آپ کو معلومات دی آپ نے اسی کے مطابق جواب دیا، اب میں تھوڑا سا معلومات میں آپ کی اضافہ کروں۔ اچھا میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جس راستے سے اسلم کو دوڑایا گیا تھا وہ راستہ بالکل صاف ستھرا تھا، موٹر وے کی طرح، اور جس راستے سے اکرم کو دوڑایا گیا تھا اس میں کیچڑ بھی تھا، کھائیاں بھی تھیں، کھڈے بھی تھے، راستہ بڑا دشوار گزار تھا۔ اچھا معلومات میں آپ کے اضافہ ہو گیا نا کچھ، تو اب نظریہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ کہیں گے کہ اب کس کو جیتنا چاہیے، جیت کا ایوارڈ کس کو ملنا چاہیے؟ اکرم کو ملنا چاہیے۔ اگر ہم وہ بیلنس شیٹ نکالیں تو اسلم لیٹ پہنچا ہے، اکرم جلدی پہنچا ہے، اس کی کوشش زیادہ ہے، اس نے کھڈوں کو آگے سے برداشت کیا ہے، اس کا مطلب ہے کس کو جیتنا چاہیے؟ اکرم۔ لیکن ابھی بھی میں نے آپ کو معلومات پوری نہیں دی۔ اب ذرا دیکھیں معلومات میں اضافہ ہو تو نظریہ تبدیل ہو گیا۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم پہلی معلومات میں فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی آیا، اس نے کسی کے بارے میں خبر دی، اچھا فلاں نے یہ کر دیا، اچھا یہ کر دیا، کام شروع۔ آپ نے پہلے اسلم کو جتایا، پھر کس کو جتایا؟ اکرم کو۔ اب ذرا میں معلومات آپ کو اور آپ کا پھر نظریہ چینج ہو جائے گا۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلم کی عمر جو ہے وہ تھی 120 سال اور لاٹھی ٹیک کے بیچارہ چلتا ہے، بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور اکرم کی عمر 20 سال کا کڑیل نوجوان چھلانگے بھی لگا سکتا ہے۔ اب آپ کا ذہن کدھر آ جائے گا؟ اسلم کی طرف۔ دیکھتے ہیں چھوٹی سی بات کے اندر میں نے آپ کے دماغ کو گھما دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی بات لے کے آئے اور آ کے کہہ رہی باہر کو فلاں کو پھینٹی لگا رہا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیوں لگا رہا، کس وجہ سے وہ کام کر رہا ہے، اس کا محرک کیا ہے، یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی، فیصلہ کر دیا۔ لہٰذا زندگی میں ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ پہلی معلومات پہ کبھی رائے قائم نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس اس شے کے متعلق مکمل معلومات حاصل نہیں ہو جاتی، ورنہ آپ فیصلہ غلط کر بیٹھیں گے اور بعد میں آپ کو فیصلہ جب تبدیل کرنا پڑے گا آپ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے جو اصول عطا فرمائے ہیں اس سلسلہ میں، وہ آپ نے کافی اصول کے ساتھ ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ کیفیت جو صبر کی کیفیت ہے، فیصلے کرنے کی کیفیت ہے، اس بندے میں پیدا ہوگی جو صبر کرنے والا ہے۔ اور آخر میں یہ فرمایا اگر تمہیں شیطان اس سلسلہ میں کوئی کسی قسم کا نازم کرے، نازم کہتے ہیں چوک لگائے، اور آپ کو اس سے پھیرنے کی کوشش کرے، تو آپ نے ایک ہی جملہ بولنا ہے
فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، انہ هو السمیع العلیم، وہ بڑا سننے والا ہے، اور جتنا اس کو پتا ہے وہ تمہیں پھر پتا نہیں ہے۔ یہ چند اصول آج ہم نے سیکھے فیصلہ کرنے کے، اختلاف رائے کو حل کرنے کے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔